بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، راہ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں، ایک دین العجائز والے جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں، مثلاً احکام شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے، دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا، ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دین العجائز سے تو قدم آگے رکھا لیکن منزل سلوک کو طے نہ کیا، وہ ضرور دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، چلہ کشیاں بھی کیں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص منصور مسیح نے بیان کیا کہ اس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چلہ کشی کرتا رہا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، بدظن ہو کر عیسائی ہو گیا۔ سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، سو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا تو ہاتف یہی آواز دیتا کہ تو مردود و مخذول ہے۔ ایک دفعہ ایک مرید نے یہ آواز سن لی اور کہا، اب تو فیصلہ ہو گیا، اب ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ۔ وہ بہت رویا اور کہا کہ میں اس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، اگر ملعون ہوں تو ملعون ہی صحیح، غنیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مرید سے ہو رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق و صبر کا نتیجہ تھا جو متقی میں ہونا شرط ہے۔ یہ جو فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پاویں گے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیغمبر کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا ہوگا۔ ایک دو گھنٹے کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں، بلکہ جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ سو متقی کی نشانی استقامت ہے، جیسے کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھلائی اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کو ڈھونڈا۔ مطلب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے اور وہ اللہ کو پہچاننا اور کسی ابتلاء اور زلازل اور امتحان سے نہ ڈرنا ہے۔ ضرور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مورد مخاطبہ و مکالمہ الہی انبیاء کی طرح ہوگا۔ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور واصلین سے ہو جائیں۔ ایسے لوگ ٹھٹا کرتے ہیں، وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر صدہا ولی فی الفور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، جب تک انسان آزمایا نہ جاوے، فتن میں نہ ڈالا جاوے، وہ کب ولی بن سکتا ہے۔ ایک مسجد میں بایزید واعظ فرما رہے تھے، وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا، اس کو آپ سے اندرونی بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا، کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول گئے ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ سو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے، کہاں سے ایسا صاحب خارق آ گیا۔ لوگ اس طرف جھکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بایزید پر ظاہر کیں۔ انہوں نے ایک قصے کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لیمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا۔ تیل اور پانی میں بحث ہوئی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندا ہے،
اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے۔ میں ایک مصفہ چیز ہوں اور طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں، لیکن نیچے ہوں۔ اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا، جس قدر صعوبتیں میں نے کھینچی ہیں تو نے کہاں وہ جھیلی ہیں، جس کے باعث یہ بلندی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب میں بویا گیا، زمین میں مخفی رہا، خاکسار ہوا، پھر خدا کے ارادے سے بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا، پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا، کولہو میں پیسا گیا، پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی۔ کیا ان مصائب کے بعد بھی میں بلندی حاصل نہ کرتا؟ یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو۔ جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے، پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔ صوفیوں نے ترقیات کی دو راہیں لکھی ہیں، ایک سلوک اور دوسرا جذب۔ سلوک وہ ہے جو لوگ آپ عقل مندی سے سوچ کر اللہ اور رسول کی راہ اختیار کرتے ہیں، جیسے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو۔ وہ ہادی کامل، وہی رسول ہیں جنہوں نے وہ مصائب اٹھائے کہ دنیا اپنے اندر نظیر نہیں رکھتی، ایک دن بھی آرام نہ پایا۔ اب پیروی کرنے والے بھی حقیقی طور سے وہی ہوں گے جو اپنے متبوع کے ہر قول و فعل کی پیروی پوری جد و جہد سے کریں۔ متبع وہی ہے جو سب طرح پیروی کرے گا۔ سیلنگار اور سخت گزار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آوے گا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا، تو سالک کا کام یہ ہوگا کہ اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تاریخ دیکھے اور پھر پیروی کرے۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائد ہوتے ہیں، ان سب کو اٹھانے کے بعد ہی انسان سالک ہوتا ہے۔ اہل جذب کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلوک پر ہی نہیں رکھتا، بلکہ خود ان کو مصائب میں ڈالتا اور جذبہ ازلی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کل انبیاء مجذوب ہی تھے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے فرسودہ کار اور تجربہ کار ہو کر روح چمک اٹھتی ہے۔ جیسے لوہا یا شیشہ اگر چمک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن سیکلوں کے بعد ہی مجلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں منہ دیکھنے والے کا نظر آ جاتا ہے۔ مجاہدات بھی سیکل کا ہی کام کرتے ہیں۔ دل کا سیکل یہاں تک ہونا چاہیے کہ اس میں سے بھی منہ نظر آ جاوے۔ منہ کا نظر آنا کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ کا مصداق ہونا۔ سالک کا دل آئینہ ہے، جس کو مصائب و شدائد اس قدر سیکل کر دیتے ہیں کہ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاہدات اور تزکیوں کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی کدورت یا کثافت نہ رہے، تب یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک مومن کو ایک حد تک ایسی صفائی کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن بلا آئینہ ہونے کے نجات نہ پائے گا۔ سلوک والا خود یہ سیکل کرتا ہے، اپنے کام سے مصائب اٹھاتا ہے، لیکن جذب والا مصائب میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا خود اس کا مسقل ہوتا ہے اور طرح طرح کے مصائب و شدائد سے سیکل کر کے اس کو آئینے کا درجہ عطا کرتا ہے۔ دراصل سالک و مجذوب دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے، سو متقی کے دو حصے ہیں، سلوک و جذب۔ تقویٰ، جیسے کہ میں بیان کر آیا ہوں، کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس میں ایک تکلف ہے۔ مشاہدے کے قابل ایمان بالغیب لانا ایک قسم کے تکلف کو چاہتا ہے، سو متقی کے لیے ایک حد تک تکلف ہے، کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر غیب اس کے لیے غیب نہیں رہتا،
کیونکہ سالے کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے جو اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا۔ سو متقی کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے سرمے تیار کرتا رہے جس سے اس کا روحانی نزول الماء دور ہو جاوے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے، مختلف کوششوں اور تزکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے۔ جب سجاکھا ہو گیا اور صالح بن گیا پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائے العین اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مشاہدہ کرایا گیا۔ جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے وہ تمام آپ کے مشاہدے میں آ گیا۔ سو اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگرچہ اندھا ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے لیکن صالح ایک دارالامان میں آ گیا ہے اور اس کا نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ متقی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے، وہ اندھا دھند طریق سے چلتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں، ہر ایک بات پر اس کا ایمان بالغیب ہے، یہی اس کا صدق ہے، اور اسی صدق کے مقابل خدا کا وعدہ ہے کہ وہ فلاح پائے گا۔ اولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں لفظ کھڑی کرنے کا آیا ہے، یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے جو متقی کا خاصہ ہے، یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوس کا اسے مقابلہ ہے جن کے باعث اس کی نماز گویا بار بار گرتی پڑتی ہے، جس کو اس نے کھڑا کرنا ہے۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو ایک ہجوم وساوس ہے جو اس کے حضور قلب میں تفرق ڈال رہا ہے، وہ ان سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہر چند حضور و ذوق کے لیے لڑتا مرتا ہے، لیکن نماز جو گری پڑی ہے بڑی جان کنی سے اسے کھڑا کرنے کی فکر میں ہے، بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے، اور ایسے صراط مستقیم کی ہدایت چاہتا ہے جس سے اس کی نماز کھڑی ہو جاوے۔ ان وساوس کے مقابل میں متقی ایک بچے کی طرح ہے جو خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے میں اخلد الی الارض ہو رہا ہوں۔ سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز میں نفس کے ساتھ کرنا ہے، اسی پر ثواب مترتب ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں وساوس کو فی الفور دور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی منشا کچھ اور ہے۔ کیا خدا نہیں جانتا؟ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ثواب اس وقت تک ہے جب تک مجاہدات ہیں، جب مجاہدات ختم ہوئے تو ثواب ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا صوم و صلات اس وقت تک اعمال ہیں جب تک ایک جد و جہد سے وساوس کا مقابلہ ہے، لیکن جب ان میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحب صوم و صلات تقویٰ کے تکلف سے بچ کر صلاحیت سے رنگین ہو گیا تو اب صوم و صلات اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ ثواب تو اس وقت تھا جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے، یہ نماز اس کی ایک غذا ہے، اس کے لیے قرۃ العین ہے، یہ گویا نقد بہشت ہے۔ مقابل میں وہ لوگ جو مجاہدات میں ہیں وہ کشتی کر رہے ہیں اور یہ نجات پا چکا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا تو اس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک مخنث اگر کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تو وہ کون سی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے؟ اس میں تو صفت بد نظری ہے ہی نہیں، لیکن ایک مرد صاحب رجولیت اگر ایسا کرے تو ثواب پاوے گا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں، بعض امور میں اس کی مشاقی اس کو قادر کر دیتی ہے، نفس کے ساتھ اس کی مصالحت ہو گئی، اب وہ ایک بہشت میں ہے، لیکن وہ پہلا سا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کر چکا جس کا اب وہ نفع اٹھا رہا ہے، لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا۔ انسان میں ایک فعل تکلف سے کرتے کرتے
اس میں طبیعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو طبی طور سے لذت پاتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کام سے ہٹایا جاوے، وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، سو اتقاء اور تقوی کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا، وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد متقی کی شان میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آیا ہے۔ یہاں متقی کے لیے مما کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس وقت وہ ایک عامہ کی حالت میں ہے، اس لیے جو کچھ خدا نے اس کو دیا اس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا۔ حق یہ ہے اگر وہ آنکھ رکھتا تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں، سب خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ یہ ایک حجاب تھا جو اتقاء میں لازمی ہے۔ اسی حالت اتقاء کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دیے ہوئے میں سے کچھ دلوایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایام وفات میں دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے؟ معلوم ہوا کہ 1 دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ سیرت یگانگت سے بعید ہے کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاء کے درجے سے گزر کر صلاحیت تک پہنچ چکے تھے، اس لیے مما ان کی شان میں نہ آیا، کیونکہ وہ اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا۔ لیکن یہ لازمہ متقی تھا، کیونکہ خدا کے راہ دینے میں بھی اسے نفس کے ساتھ جنگ تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خدا کو دیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ جیسے دھرم مہوستو کے مضمون میں انسان کی 3 حالتیں ذکر کی گئی ہیں جو انسان پر ابتدا سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی قرآن نے جو انسان کو تمام مراحل ترقی کے طے کرانے آیا اتقاء سے شروع کیا۔ یہ ایک تکلف کا راستہ ہے، یہ ایک خطرناک میدان ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مقابل بھی تلوار ہے، اگر بچ گیا تو نجات پا گیا وَإِلَّا أَسْفَلَ السَّافِلِينَ میں پڑ گیا۔ چنانچہ یہاں متقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں اسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ متقی میں ابھی اس قدر ایمانی طاقت نہیں جو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح کل کا کل دیا ہوا خدا کو دے دے۔ اسی لیے پہلے مختصر سا ٹیکس لگایا گیا تاکہ چاشنی چکھ کر زیادہ کے لیے تیار ہو جاوے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق سے مراد صرف مال نہیں بلکہ جو کچھ ان کو عطا ہوا، علم، حکمت، طبابت، یہ سب کچھ رزق میں ہی شامل ہے، اس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ انسان نے اس راہ میں بھی بتدریج اور زینہ بزینہ ترقی کرنا ہے۔ اگر انجیل کی طرح یہ تعلیم ہوتی کہ گال پر ایک تمانچہ کھا کر دوسرے تمانچے کے لیے گال آگے رکھ دی جاوے یا سب کچھ دے دیا جاوے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح تعلیم کے ناممکن التعمیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے۔ لیکن قرآن تو حسب فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرواتا ہے۔ انجیل کی مثال تو اس لڑکے کی ہے جو مکتب میں داخل ہوتے ہی بڑی مشکل مکتب کی کتاب پڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو۔ اس کے بعد متقی کے لیے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جو پہلی نازل شدہ کتب پر اور تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی تکلف سے خالی نہیں، ابھی تک ایمان ایک محجوبیت کے رنگ میں ہے۔ متقی کی آنکھیں معرفت اور بصیرت کی نہیں، اس نے تقوی سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی ایک بات کو مان لیا ہے۔ یہی حال اس وقت ہماری جماعت کا ہے، انہوں نے بھی تقوی سے مانا تو ہے اور ابھی وہ نہیں جانتے کہ یہ جماعت کہاں تک نشو و نما الہی ہاتھوں سے پانے والی ہے۔
سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر فائدہ رساں ہوگا۔ یقین کا لفظ عام طور پر جب استعمال ہو تو اس سے مراد اس کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے، یعنی علم کے 3 مدارج میں سے ادنیٰ درجے کا علم، یعنی علم الیقین۔ اس درجے پر اتقاء والا ہوتا ہے، مگر بعد اس کے عین الیقین اور حق الیقین کا مرتبہ بھی تقویٰ کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔ تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس کے ذریعے ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت و قوت پر غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفس امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں، اگر اصلاح نہ پائیں گی تو انسان کو غلام کر لیں گی۔ علم و عقل ہی برے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ متقی کا کام ان کی اور ایسا ہی کل قوا کی تعدیل کرنا ہے۔ ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں برا مانتے ہیں، وہ بھی صحیفہ قدرت کے مخالف ہیں اور قواعد انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوا کا مربی ہو، نہ کہ ان کا استحصال کرے۔ رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فطرت انسانی میں رکھے گئے ہیں، ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے، جیسے تارک الدنیا ہونا یا راہب بن جانا۔ یہ تمام حق العباد کو تلف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا تو گویا اس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قوا ہم میں پیدا کیے۔ سو ایسی تعلیمیں جو انجیل میں ہیں اور جن سے قوا کا استحصال لازم آتا ہے، ضلالت تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے، ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ جیسے فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عدل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسیح کا یہ تعلیم دینا کہ اگر تو بری آنکھ سے دیکھے تو آنکھ نکال ڈال، اس میں اور قوا کا استحصال ہے، کیونکہ تعلیم ایسی نہ کی کہ تو غیر محرم عورت کو ہرگز نہ دیکھ، اجازت دی کہ دیکھ تو ضرور لیکن زنا کی آنکھ سے نہ دیکھ۔ دیکھنے سے تو ممانعت ہے ہی نہیں، دیکھے گا تو ضرور، بات دیکھنے کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے قوا پر کیا اثر ہوگا۔ کیوں نہ قرآن کی طرح آنکھ کو ٹھوکر والی چیز ہی کے دیکھنے سے روکا اور آنکھ جیسی مفید اور قیمتی چیز کو ضائع کر دینے کا افسوس لگایا۔ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندان نہیں بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد اور عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں، سیریں کریں، کیونکہ جذبات نفس سے اضطراراً ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد عورت کو ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بدنتائج کو روکنے کے لیے شارع اسلام نے وہ باتیں کرنے کی ہی اجازت نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع میں یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح 2 غیر محرم مرد اور عورت جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلی الرسم تعلیم سے بھگت رہا ہے۔ بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہی تعلیموں کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیا پاک تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی، جس سے یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوا عطا فرمائے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے۔ اسی واسطے اسلام نے قواعد رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا۔ جیسے فرمایا،
قد افلح المؤمنون۔ اور ایسے یہاں بھی کہا، متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں، خدا کے دیے سے دیتے ہیں، باوجود خطرات نفس بلا سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں۔ اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم کر کے ایک ایسی کتاب ہم کو عنایت کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیے۔ سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائیں کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ ایک تقویٰ کی شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے ہی بچنا ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب اور پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے، اور جس کے اندر حقارت ہے، ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم ایک دوسرے کے چڑ کے نام نہ ڈالو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں، خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائیں، اور آج کل تو صرف بعد چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے۔ متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کوئی سند نہیں، حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث فقط تقویٰ ہے۔ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں۔ وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے۔ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خالص تقویٰ کو چاہتا ہے۔ جو تقویٰ کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی وراثت سے تو عزت نہیں پائی۔ گو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی۔ یہ تو فضل الہی تھا۔ ان صدقوں کے باعث جو ان کی فطرت میں تھے، یہی فضل کے محرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے، انہوں نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا۔ خود آگ میں ڈالے گئے۔ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔
یہی صدق و وفا تھا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و صفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کے نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ ان کی ہمت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ خود حضرت مسیح کے وقت کو دیکھ لیا جاوے، ان کی ہمت یا روحانی صدق و صفا کا کہاں تک اثر ان کے پیروں پر ہوا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بد روش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے، عادات راسخہ کا گنوانا کیسا محالات سے ہے۔ لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں انسانوں کو درست کیا جو حیوانوں سے بدتر تھے۔ بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے، مردوں کا مال کھاتے، بعض ستارہ پرست، بعض دہریہ، بعض عناصر پرست۔ جزیرہ عرب کیا تھا؟ ایک مجموعہ مذاہب اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم ہر ایک قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر ایک غلط عقیدہ یا بری تعلیم جو دنیا میں ممکن ہے اس کے استحصال کے لیے کافی تعلیم اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عمیق حکمت و تصرف ہے۔ چونکہ کامل انسان نے آ کر کامل اصلاح کرنی تھی، ضرور تھا کہ اس کے نزول کے وقت اس کے جائے نزول میں بیماری بھی کامل طور پر ہو، تاکہ ہر ایک بیماری کا کامل علاج مہیا کیا جاوے۔ سو اس جزیرے میں کامل طور سے بیمار تھے، اور جن میں وہ تمام بیماریاں روحانی موجود تھیں وہ اس وقت یا اس سے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونے والی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے کل شریعت کی تکمیل کی، اور کتابوں کے نازل ہونے کے وقت نہ یہ ضرورت تھی نہ ان میں ایسی کامل تعلیم ہے۔ ہمارے نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جس قدر ظہور میں آئیں، اگر تمام خوارق کو الگ کر دیا جاوے تو آپ کی اصلاح ہی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اگر کوئی اس حالت پر غور کرے جب آپ آئے، پھر اس حالت کو دیکھے جو آپ چھوڑ گئے، تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اثر بذات خود ایک اعجاز تھا۔ اگرچہ کل انبیاء عزت کے قابل ہیں، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نبوت تو درکنار، خدائی کا ثبوت بھی اس طرح نہ ملتا۔ آپ کی تعلیم سے پتہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا لگا۔ اگر توریت میں کوئی ایسی تعلیم ہوتی اور قرآن صرف اس کی تصریح ہی کرتا تو نصارہ کا وجود ہی کیوں ہوتا؟ غرض قرآن نے جس قدر تقویٰ کی راہیں اختیار کی اور ہر طرح کے انسانوں اور مختلف عقل والوں کی پرورش کرنے کے طریق سکھلائے، ایک جاہل عالم اور فلسفی کی پرورش کے رستے، ہر طبقے کے سوالات کا جواب، غرض کے کوئی فرقہ نہ چھوڑا جس کی اصلاح کے طریق نہ بتائے۔ یہ ایک دقیقہ وقت تھا، جیسا کہ فرمایا فیہا کتب قیمہ، یعنی یہ وہ صحیفے ہیں جن میں کل سچائیاں ہیں۔ سو یہ کیسی مبارک کتاب ہے کہ اس میں سب سامان اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کے موجود ہیں۔ لیکن افسوس ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا، ایک درمیانی زمانہ آئے گا جو فیض عوج ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک میرا زمانہ برکت والا ہے ایک آنے والے مسیح و مہدی کا۔ مسیح و مہدی کوئی دو الگ اشخاص نہیں، ان سے مراد ایک ہی ہے۔ مہدی ہدایت یافتہ سے مراد ہے،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسیح مہدی نہیں۔ مہدی مسیح ہو یا نہ ہو، لیکن مسیح کے مہدی ہونے سے انکار کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو الفاظ سب و شتم کے مقابل بطور ضبط کے رکھے ہیں کہ وہ کافر، ضال، مضل نہیں بلکہ مہدی ہے، چونکہ اس کے علم میں تھا کہ آنے والے مسیح و مہدی کو دجال و گمراہ کہا جائے گا، اس لیے اسے مسیح و مہدی کہا گیا۔ دجال کا تعلق اخلد الی الارض سے تھا اور مسیح کو رفع آسمانی ہونا تھا۔ سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کی تکمیل دو ہی زمانوں میں ہونی تھی، ایک آپ کا زمانہ اور ایک آخری مسیح و مہدی کا زمانہ۔ یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور سچی تعلیم نازل ہوئی، لیکن اس تعلیم پر فیض عوج کے زمانے نے پردہ ڈال دیا، جس پردے کا اٹھایا جانا مسیح کے زمانے میں مقدر تھا۔ جیسے کہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو موجودہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ کیا، اور ایک آنے والی جماعت کا جس کی شان میں لما یلحقوا بہم آیا ہے۔ سو یہ ظاہر ہے کہ خدا نے بشارت دی کہ ضلالت کے وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہ کرے گا، بلکہ آنے والے زمانے میں خدا حقائق قرآنیہ کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ فضیلت ہوگی کہ وہ قرآنی فہم و معرف کا صاحب ہوگا اور صرف قرآن سے استنباط کر کے لوگوں کو ان کی غلطیوں سے متنبع کرے گا جو حقائق قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوں۔ قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ علیہ السلام قرار دے کر فرمایا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی ہم نے ایک رسول بھیجا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، ہمارا رسول مثیل موسیٰ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اس مثیل موسیٰ کے خلفاء بھی اسی سلسلے سے ہوں گے جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء سلسلہ وار آئے۔ اس سلسلہ کی میعاد 1400 برس تک رہی، برابر خلفاء آتے رہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی تھی کہ جس طرح سے پہلے سلسلے کا آغاز ہوا ویسے ہی اس سلسلے کا آغاز ہوگا، یعنی جس طرح موسیٰ نے ابتدا میں جلالی نشان دکھلائے اور فرعون سے چھڑایا، اسی طرح آنے والا نبی بھی موسیٰ کی طرح ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا، سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کفار عرب بھی فرعونیت سے بھرے ہوئے تھے، وہ بھی فرعون کی طرح باز نہ آئے جب تک انہوں نے جلالی نشان نہ دیکھ لیا۔ سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام موسیٰ کے کام کیسے تھے؟ اس موسیٰ کے کام قابل پذیرائی نہ تھے، لیکن قرآن نے منوایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گو فرعون کے ہاتھ سے نجات بنی اسرائیل کو ملی، لیکن گناہوں سے نجات نہ پائی۔ وہ لڑے اور کج دل ہوئے اور موسیٰ پر حملہ آور ہوئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نجات دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر طاقت، شوکت، سلطنت اسلام کو نہ دیتے تو مسلمان مظلوم رہتے اور نجات کفار کے ہاتھ سے نہ پاتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نجات دی کہ مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، دوسرا یہ کہ گناہوں سے ان کو نجات ملی۔ خداوند تعالیٰ نے ہر دو نقشے کھینچے ہیں کہ عرب پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہوئے۔ اگر ہر دونوں نقشے اکٹھے کیے جاویں تو ان کی پہلی حالت کا اندازہ لگ جاوے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے دونوں نجاتیں دیں، شیطان سے بھی نجات دی اور طاغوت سے بھی۔ جو صدق و صفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دکھایا، اس کی نظیر کہیں نہیں، جان دینے تک دریغ نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مشکل کام نہ تھا
اور نامفید ہی کوئی الہام تھا۔ چند برادری کے لوگوں کو سمجھانا کون سا بڑا کام ہے؟ یہودی تو توریت پڑھے ہی ہوئے تھے، ایمان لانے والے تھے، خدا کو وحدہ لا شریک جانتے ہی تھے۔ تو بعض وقت یہ خیال آ جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کرنے ہی کیا آئے تھے؟ یہودیوں میں تو توحید کے لیے اب بھی غیرت پائی جاتی ہے۔ نہایت کار یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اخلاقی نقص تھے، لیکن تعلیم تو توریت میں موجود ہی تھی۔ باوجود اس سہولت کے کہ قوم اس کتاب کو مانتی تھی، مسیح نے وہ کتاب سبکن ایک استاد سے پڑھی۔ اس کے مقابل ہمارے سید و مولا ہادی کامل امی تھے، ان کا کوئی استاد بھی نہ تھا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ مخالف بھی اس امر سے انکار نہ کر سکے۔ سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دو آسانیاں تھیں۔ ایک تو برادری کے لوگ تھے، جو بھاری بات منوانی تھی وہ پہلے ہی مان چکے تھے۔ ہاں، کچھ اخلاقی نقص تھے، لیکن باوجود اتنی سہولت کے حواری درست نہ ہوئے، لالچی رہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے پاس روپیہ رکھتے تھے، بعض چوریاں بھی کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ جب گھر بھی ہو اور مکان بھی ہو اور مال میں گنجائش اس قدر ہو کہ چوری کی جاوے تو پتہ بھی نہ لگے۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ دکھانا یہ منظور ہے کہ باوجود ان تمام سہولتوں کے کوئی اصلاح نہ ہو سکی۔ پطرس کو بہشت کی کنیاں تو مل جاویں، لیکن اپنے استاد کو لعنت دینے سے نہ رک سکے۔ اب مقابلے میں انصافاً دیکھا جاوے کہ ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جان نثاریاں کیں، جلا وطن ہوئے، ظلم اٹھائے، طرح طرح کے مصائب اٹھائے، جانیں دے دیں، لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے ہی گئے۔ بس وہ کیا بات تھی جس نے انہیں ایسا جان نثار بنا دیا؟ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا جس کی شعاع ان کے دل پر پڑ چکی تھی۔ سو خواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جاوے، آپ کی تعلیم، تزکیہ نفس، پیروں کو دنیا سے متنفر کرا دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا، اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ سو یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ ان میں جو آپس میں تالیف و محبت تھی، اس کا نقشہ دو فکروں میں بیان کیا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ یعنی جو تالیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی، خواہ سونے کا پہاڑ بھی دیا جاتا۔ اب ایک اور جماعت مسیح موعود کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ کیا آپ لوگ ایسے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ مسیح کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے دوش بدوش ہوں گے، صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنا وطن راہ حق میں دیا اور سب کچھ چھوڑا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو کل گھر کا اثاثہ لے آئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے تو فرمایا کہ خدا اور رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ رئیس مکہ ہو اور کمبل پوش ہو، غربا کا لباس پہنے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں کے نیچے بہشت ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو اتنی سختی نہیں، کیونکہ جزاء الحرب ہمارے لیے آیا ہے، یعنی مہدی کے وقت لڑائی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض مصالح کی روح سے ایک فعل کرتا ہے، اور آئندہ جب وہ فعل معرض اعتراض ٹھہرتا ہے تو پھر وہ فعل نہیں کرتا۔ اولاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار نہ اٹھائی، مگر ان کو سخت سے سخت تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ 13 سال کا عرصہ ایک بچے کو بالغ کرنے کے لیے کافی ہے، اور مسیح کی میعاد تو اگر اس میعاد میں سے 10 نکال دیں تو بھی کافی ہوتی۔ غرض اس لمبے عرصے میں کوئی یا کسی رنگ کی تکلیف نہ تھی جو اٹھانی نہ پڑی۔ آخر کار وطن سے نکلے تو تعقب ہوا، دوسری جگہ پناہ لی تو دشمن نے وہاں بھی نہ چھوڑا، اور جب یہ حالت ہوئی
تو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے حکم ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں خواہ مخواہ کی گئیں اور گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، سو یہ ضرورت تھی کہ تلوار اٹھائی گئی، وَإِلَّا حضرت کبھی تلوار نہ اٹھاتے۔ ہاں ہمارے زمانے میں ہمارے برخلاف قلم اٹھائی گئی، قلم سے ہم کو اذیت دی گئی اور سخت ستایا گیا، ان کے مقابل قلم ہی ہمارا حربہ بھی ہے۔